وہ BA کی بھی ڈگری رکھے گا, FA کی بھی ڈگری رکھے گا, اور دوسری ڈگریز بھی اس کے پاس ہوں گی. کمپیوٹر بھی جانتا ہوگا, انگلش زبان پہ بھی عبور ہوگا. انگلینڈ سے میں نے استاد کا بندوبست کیا ہے کہ جو آ کے انگلینڈ کے لہجے میں انگلش سکھائے گا. اسی طرح حوزہ علمیہ سے کوالیفائڈ استاد جو پڑھے لکھے ہیں, PhD لیول ہے, ان کو میں نے دعوت دی ہے, ان کو یہاں پہ زحمت دی ہے, وہ آئیں گے, وہ پڑھائیں گے, اور دونوں تعلیمیں انشاءاللہ کٹھی چلیں گی. مجھے آپ سے یہ گزارش کرنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں وہاں پہ. میں نہیں کہتا کہ آپ اتنے پیسے مجھے جمع کرا دیں, بعد میں یہ بھی ہوگا جب آپ دیکھ لیں گے کہ ادارہ کام کر رہا ہے, اس وقت مدد کرنا آپ کا فریضہ بن جائے گا. ابھی آپ جب مدد کریں گے اپنے بچوں کو, اپنے بھتیجوں کو, اپنے دوستوں کے بچوں کو, جو بھی آپ کے قریب ہے, جو میٹرک کیا ہے, جس نے مڈل کیا ہے, یا جس کی 16, 17, 18 سال کے قریب عمر ہے, اس کو آپ بھیجیں میرے پاس 1 مہینے کی ورکشاپ میں. انشاءاللہ ہم ان کی خدمت کریں گے, ان کو اچھا کھانا دیں گے, ان کو ایک پرسکون ماحول دیں گے, ولائی ماحول دیں گے, جس میں وہ پروان چڑھے گا, اور آئندہ کی جو آفات ہیں, جو تشیع پہ دبا لگا ہوا ہے کہ یہ کم علم ہوتے جا رہے ہیں یا مثلا ہوتے بھی جا رہے ہیں, اس کا خلا پر ہو جائے گا. کم از کم ہمارا شہر گجرانوالہ مولا علی کے سامنے جب کھڑا ہوگا تو مولا علی سے کہہ سکے گا کہ ہم نے جو خدمت تھی وہ انجام دے دی. توجہ فرمائی آپ نے. لہذا عزیزان محترم, یہ آپ کا فریضہ ہے, یہ میں نے اعلان کر دیا. اب ایک اور بات کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا. ہمیشہ اہل بیت پہ ظلم کیا گیا, آج بھی ظلم ہو رہا ہے, آج بھی ظلم کیا گیا. بہت زیادہ مسائل چل رہے ہیں. اب دیکھیے کہ اس وقت جو آج کے مصائب ہیں یہ ہیں, یہی سعودی بحرینی گماشتے جو ہیں, یہ بحرین میں شیعہ خواتین, بچوں کو اور مردوں کو ذبح کر رہے ہیں. 40 مساجد شہید کی گئی ہیں, 40-50 سے زیادہ حسینیہ جو ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے, امام بارگاہوں کو شہید کیا گیا ہے. یہاں پتہ بھی نہیں ہوگا, یہاں کا میڈیا سوائے تماشے لگانے کے کچھ بھی نہیں لگاتا ٹی وی پہ. میڈیا بڑا آزاد ہے. اگر میڈیا آزاد ہے, کوئی دوست سن رہا ہو تو یہ پہنچائے میری خبر کہ میڈیا آزاد ہے تو جو ظلم ہو رہا ہے بحرین میں یہ کیوں نہیں بیان ہوتا؟ آزاد ہے تو بیان کرو. سعودیہ کیا کر رہا ہے؟ پھر پاکستان کی گورنمنٹ نے یہاں سے جو ریٹائر فوجی تھے, میرے پاس وہ پمفلٹ موجود ہے کہ یہ جو سادات کہلاتے ہیں اپنے آپ کو, یہ جو اپنے آپ کو بڑے وزیر کہلاتے ہیں, انہوں نے جو ریٹائر فوجی تھے ان کو جمع کیا, اور جو سخت عقیدہ تھے, تشیع کے مخالف تھے, ناسبی تھے, جو یہاں تشیع پہ اٹیک کرتے تھے, ان کو سب کو جمع کر کے انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان کو بحرین بھیجا ہے. اب تمہاری باری بحرین میں شیعوں کو مارنے کی ہے. یہ گورنمنٹ کر رہی ہے. یہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں, یہ جوش میں نہیں بول رہا, ہوش میں کہہ رہا ہوں. ہم سو رہے ہیں, ہم تعریف کر رہے ہیں کہ بڑی اچھی ہے. لائٹ نہیں ہے ہمارے پاس, 9 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک لائٹ کا نہ ہونا, پانی کا نہ ہونا, یہ کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ ہمارے ملک کے پاس اتنا سونا موجود ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی فروخت کیا جائے تو یہ سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے. لیکن کیا ہے؟ یہ اموی گورنمنٹ ہے, یہ بنی امیہ کے طرز پہ گورنمنٹ ہے, جو ظلم کر رہی ہے, جو خون بہا رہی ہے, جو لوگوں کو قتل کر رہی ہے یا کروا رہی ہے یا ساتھ دے رہی ہے. پہلے شروع کیا, اس کے بعد اب تک جاری ہے. کنٹرول میں نہیں ہے اب ہمارے. ہم کیا کریں, ہمیں پتہ نہیں ہے کیا کیا ظلم ہو رہا ہے. تعلیم کے شعبے میں دیکھ لیں, آپ دیکھیں صحت, آئے دن ہیپاٹائٹس ہے, فلاں فوت ہو گیا, 40, 30, 50 سے اوپر کوئی جا ہی نہیں رہا. یہ ملک, یہ شہر جو پہلوانوں کا شہر کہلاتا تھا, ابھی پورے مجمع میں شاید کوئی پہلوان نہیں ہے. فزیکل فٹنس چاہیے. اسلام میں حکم ہے کہ تم اپنی ورزش کرو, فزیکل فٹنس چاہیے تمہیں. جس کی روح, جسم جتنا سالم ہوگا, اچھا ہوگا, اتنا ہی وہ جنگ کر سکے گا, اتنا ہی وہ علم حاصل کر سکے گا, اتنا ہی اسلام کی خدمت کر سکے گا.
پھر تعلیم میں ابھی نئی بات بتا دوں، پرسوں کی بات ہے، میں ایک میٹنگ میں تھا، تعلیم کے بڑے بڑے افراد تھے۔ جو اس وقت امریکہ ظلم کر رہا ہے آپ پہ، وہ یہ کر رہا ہے کہ آپ کی تعلیم کو دو مخلوط تعلیموں میں بٹ رہا ہے۔ جو پہلی کلاس ہے، دوسری جس کو کچی پکی آپ کہتے ہیں پنجابی میں، اس میں انگلش میڈیم رکھ دیا ہے، تیسری چوتھی پانچویں انگلش میڈیم نہیں ہے، چھٹی پھر انگلش میڈیم ہے، ساتویں آٹھویں انگلش میڈیم ہے، نہم اور دہم جو ہے انگلش میڈیم ہے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ تم نے پڑھانا ہے تو شروع سے پڑھاؤ۔ یہ کیا کر رہے ہو قوم کے ساتھ کہ نہ اس کو انگلش آئے اور نہ اس کو اردو آئے؟ جب اردو سوال ہو تو وہ کہے مجھے انگلش آتی ہے، جب انگلش کی بات آئے تو کہے 2 سال پڑھی تھی پہلے، پھر 3 سال نہیں پڑھی تھی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ اسرائیل اور یہودیوں کی سازش ہے، کیونکہ باہر کے ملکوں میں یقین مانے میں خود دیکھ کے آیا ہوں، بڑی بڑی پوسٹوں پہ پاکستانی پڑھے لکھے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں آپ، اس کو ہٹانا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ ہم خالی ماتم کر کے کامیاب نہیں ہیں، ماتم پہلی سیڑھی ہے۔ اس ماتم اور گریہ اور عزاداری کے بعد حسین کا مقصد یہ تھا کہ ان ظالموں کو ہٹا دیا جائے، قوم پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو نجات دی جائے۔ لہذا ہم یہ پہلی سیڑھی سے نکلے آگے، عزاداری ہماری شہ رگ ہے، اس کے بعد سب کچھ ہے۔ لہذا عزیزان محترم، یہ درد تھے، قرآن جلائے گئے، سعودیہ نے جلائے، بحرینیوں نے جلائے، پاکستانیوں نے جلائے۔ اب قرآن کیوں نہیں کوئی پوچھ رہا؟ میڈیا کیوں نہیں بولتا؟ اخبارات پہ کیوں نہیں کچھ آتا؟ کیوں خاموش ہیں؟ اور قرآن کہتا ہے کہ جو ظالم کے ظلم پہ خاموش رہے گا وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ظلم آج کا ظلم نہیں ہے، آج تو اس لیے ظلم کیا جا رہا ہے۔ میں نے اخبار پیش نہیں کر سکتا، آپ پڑھیں انٹرنیشنل اخبار، بیویوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ میں نے خود پڑھا ہے کہ پردے دار خواتین کی چادریں اتاری جا رہی ہیں۔ میں نے وہ تصویریں دیکھی ہیں، کاش میرے پاس ہوں تو میں دکھاؤں آپ کو، کہ جس میں یہی یزیدی، یہی بنی امیہ کے لوگ گھروں میں داخل ہوتے ہیں، گھروں کو آگ لگاتے ہیں، بالکل کربلا کی صورت۔ گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مسجدیں بلڈوزروں سے گرا دیتے ہیں اور بیویوں کی چادریں چھینتے ہیں، بیویوں کے منہ پہ غلاظت پھینکتے ہیں اپنی۔ کون بیویاں؟ جو سیدہ زینب کی سیرت پہ پردہ کر رہی ہیں اور کہتے ہیں کہ پکارو اپنے امام زمان کو۔ یہ ہمارے لیے بڑا دکھ کا عالم ہے عزیزو۔ یہ غم آج کا غم نہیں ہے، یہ متصل ہے کربلا سے۔ جو اس وقت شہید ہوئے ہیں بحرین میں، جو اسیر ہیں، ان کو اجر ملے گا۔ ہمیں کیا، ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم آواز اٹھائیں، اپنے ملک میں مظلوم کی حمایت کریں کم از کم۔ لہذا عزیزان محترم، یہ ظلم کربلا سے شروع ہوا۔ میں چند جملوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کل اس بی بی کی شہادت ہے، وفات ہے، کہ جس بی بی نے کربلا کے بعد کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی تھی۔ خدا کی قسم، مولا سجاد مرد تھے تو خون روتے تھے، جوان تھے، 25 سال مولا کی عمر تھی تو خون روتے تھے۔ تو جو خاتون ضعیفی کے عالم میں ہو وہ کیا روتی ہوگی، وہ کیا کرتی ہوگی؟ پھر مولا سجاد نے بابا کو ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ سید سجاد خیمے میں تھے، بیماری کی حالت میں تھے، لیکن زینب 70 قدم سے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی واہ محمد یا رسول اللہ۔ اسی ہونٹوں کو چومتے تھے، اسی رخساروں پہ بوسہ دیتے تھے، اسی گردن کو چومتے تھے جس پہ شمر خنجر چلا رہا ہے، اسی زلفوں کو بوسے دیتے تھے جہاں شمر نے
हाथ डाल दिया है। अजीजों, सैयदा ज़ैनब ने बड़े मौके देखे हैं, बड़े मुसाइब देखे हैं, इसीलिए सैयदा ज़ैनब का लक़ब है उम्मुल मुसाइब। उम्मुल मुसाइब, वो बीबी जो मुसाइब की असल हो। अजीजों, मुसीबतें बड़ी आईं, सैयदा पे आई, सैयदा भी दरबार में गई, ज़ैनब भी दरबार में गई, लेकिन फर्क इतना है, बीबी ने खुद कहा है, मां जब आप दरबार में गई थी सहाबी थे, जब मैं दरबार में गई हूं तो शराबी थे, जब आप गई तो मुहाफिज थे, आगे फिजा थी, लेकिन जब मैं गई हूं तो मेरे साथ मुहाफिज नहीं है, कोई पत्थर मारता है, कोई गर्म पानी फेंकता है। अजीजों, बीबी कहती हैं कि मां, अम्मा आप भी दरबार में गई हैं, लेकिन पर्दे की हालत में थी, लेकिन जब मैं दरबार में गई हूं, मैं दरबार से पहले चादरें तलाश कर रही थी, सवाल कर रही थी शामियों से कि मुझे चादरें दे दो, मेरा मौला अली, मेरा बाबा अली आ गया है जो दरबार में मेरे साथ मदद करेगा। अजीजों, एक वाकया मिलता है, उसकी जहमत देख के आपकी जहमत को तमाम करूंगा। अजीब वाकया है कि शाम के बाजार में बड़ी भीड़ थी। जो शाम गए हैं वो देख चुके हैं कि तंग तंग गलियां हैं। अहले बैत इस्मत व तहारत को इन गलियों से गुजारा गया था। लिखा है ज़ियारत नाहिया मुक़द्दसा में, इमाम ज़मान फरमाते हैं कि जो असीर थे उनके गले में रस्सियां नहीं थी, लोहे की जंजीरें थी, लोहे की जंजीरें थी। एक गले में एक जंजीर नहीं थी, बल्कि 14 गले एक जंजीर में बंधे हुए थे। जब ये धूप की वजह से जंजीर गर्म हो जाती थी तो बीबियों के गले जलने लगते थे, निशान पड़ जाते थे। ये जंजीर एक मलऊन के हाथ में थी, वो एक मर्तबा जंजीर को खींचता है, सैयदा ज़ैनब मुंह के बल जमीन